یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، چاہے گا مجرم، آرزو کرے گا مجرم، لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، من عذاب، عذاب سے بچنے کے لیے، یومئذ، اس دن، ببنی، اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، واخیہ، اپنے بھائیوں کو، وفصیلتہ، اپنے کنبے قبیلے کو، التی تؤوی، جو اسے پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو فدیے میں دے دے تاکہ اللہ پاک کے عذاب سے بچ جائے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انہا لظا، بے شک وہ دوزخ کی آگ ایک بلا کی لپٹ ہے، نزاعۃ للشوا، جو سر تک کھلڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، تدعو من ادبر وتولا، پیچھے لگے گی اس کے جس نے پیٹھ پھیری، وتولا، اور اللہ کے عبادت سے اس نے منہ پھیرا، وجمع، مال اکٹھا کرنے میں لگا رہا، فاوعى، اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا، اذا مسہ الشر، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے گھبرا کر فریادیں کرتا ہے، نہ شکریاں کرتا ہے، اللہ کے شکوے شروع کر دیتا ہے، واذا مسہ الخیر، اور جب پہنچے اس کو خیر، بھلائی، مال، دولت، منوع، بخیل بن جاتا ہے، الا المصلین، ہاں چند لوگ اس سے مستثنا ہیں، کون؟ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، کون؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے، والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں، جن کی تنخواہوں میں ایک حق، ایک حصہ مقرر ہے، للسائل، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے جو مانگتا نہیں ہے مستحق، والذین، وہ لوگ، یصدقون، جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، والذین، وہ لوگ، ہم من عذاب ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور واقعتاً ان کے رب کا عذاب کوئی نڈر ہونے والی چیز تو نہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، نفس کی خواہش پوری کرنی ہو تو بیوی سے ہی پوری کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، اور اس جگہ پہ انہیں کوئی الزام نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو کوئی تلاش کرے گا اس کے علاوہ راستہ، یہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک سچی گواہی دیتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قضا نہیں ہونے دیتے، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنت میں اکرام کیے جائیں گے، اللہ پاک انہیں خاص پروٹوکول دے گا، اللہ پاک ان کی عزت اور ان کی تکریم اور ان کا اکرام فرمائیں گے۔ ان لوگوں کی ایک خوبی اور صفت اللہ پاک نے یہ ذکر کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی نڈر ہونے والی چیز نہیں۔ اسی کے اوپر میں چند ایک معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بندے کو ہر وقت اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک میرے کسی غلطی کے اوپر مجھے پکڑ نہ لے اور عبرت کا نشان نہ بنا دے، تو اس لیے بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ پکڑتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چند ایک چیزیں ہیں، جن میں سے ایک چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی غلامی، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے آخری سچے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم کرنا، نبی، رسول اور آخری رسول کے آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جائے، عقیدت کی جائے، آپ کو رسول تسلیم کیا جائے تو اللہ پاک عذاب سے بچائیں گے۔ میں آپ کو مثال دوں، قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ نے ذکر کیا ابو لہب کے متعلق، ابو جہل کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہے،
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ جو کچھ ہمیں سناتے ہیں وہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اس لیے کہ ہمیں وہ حق تسلیم نہیں جس کے اندر یہ بات ہے کہ باپ دادوں کی بات چھوڑ دو، اپنے بڑوں کی بات چھوڑ دو، میری بات تسلیم کرو. ہم اپنے باپ دادوں کو کیسے چھوڑیں؟ اگر یہ جو کچھ پیش کر رہا ہے ہماری اوپر واقعتاً وہ سچی بات ہے تو پھر امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے. او ائتنا بعذاب علیم، یا درد دینے والا عذاب کے اندر مبتلا کر دے. خود دعا کر رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، جبکہ اللہ پاک عذاب نہیں لا رہے. اللہ پاک نے عذاب نہ لانے کی وجہ ذکر فرمائی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو کچھ اتر رہا ہے وہ حق اور سچ ہے، تو پھر ہمیں پتھروں کے ساتھ تباہ کر دے. اب آپ کے سچا ہونے میں کوئی یقین نہیں، ہم ان کو عذاب کیوں نہیں دے رہے؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس لیے کہ تیرے رحمت والا وجود ان کے اندر موجود ہے. تو رحمت للعالمین پیغمبر جو ان کے اندر موجود ہے، اے میرے رحمت والے پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، تو ان کے اندر موجود ہو، انہیں عذاب دوں، میری رحمت برداشت نہیں کرتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود، آپ کی ہستی جس جگہ پر موجود ہو، آپ کو نہیں ماننے والے بھی عذاب کی نظر نہیں ہوتے، اللہ پاک انہیں عذاب سے بچا لیتے ہیں. اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، عقیدت کرنے والا ہے، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، ایسے بندے کو اللہ عذاب کس طرح دیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے، کافر دعا بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں عذاب دے دے. اللہ عذاب نہیں دیتے اور فرماتے ہیں کہ تیرا رحمت والا وجود جو ان کے اندر موجود ہے. تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک چیز نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، آپ کو اللہ کا آخری سچا رسول تسلیم کرنا ہے. اور دوسری وجہ بھی اللہ نے ذکر فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ پاک ایسا نہیں عذاب دے دے اس حال میں کہ لوگ استغفار کرنے والے ہوں، معافی مانگنے والے ہوں، پھر اللہ پاک عذاب دے. یہ اللہ پاک کی رحمت کے مناسب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میری رحمت برداشت نہیں کرتی. نبی پاک علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا جب میں اٹھ جاؤں گا تو پہلا امن اٹھ جائے گا. یہ اللہ پاک نے دو امن دیے نا. پہلا امن یہ دیا عذاب ہم نہیں دے رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات موجود ہے، آپ کی رحمت والا وجود موجود ہے، پہلا امن. اور دوسرا امن فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب کوئی استغفار کرے تو پھر اللہ پاک عذاب نہیں دیتے. آپ نے فرمایا جب میں اٹھ جاؤں گا اللہ پاک میری روح کو قبض کر لے گا، میں دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاؤں گا. پہلا امن تو اس وقت اٹھ جائے گا.
وَتَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے میری امت کے لوگوں، دوسرا امن قیامت تک تمہارے اندر موجود رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ استغفار، کہ جب بھی میری امت کا کوئی بندہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ پاک اسے عذاب سے بچائے رکھیں گے۔ تو دوسری چیز استغفار کرنا، ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہنا، روتے رہنا، اس کے عذاب سے پناہ پکڑتے رہنا، اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ اسی طرح بھائی ایمان صالح، درست ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرنا۔ جب بندہ شکر کرتا رہے نا، اللہ پاک نے کھانا نصیب کیا، پیٹ بھر گیا، بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، تو بندہ شکر کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلا کے ہماری بھوک کو مٹا دیا، پلا کر ہماری پیاس کو مٹا دیا۔ ہم اللہ کی نعمتوں پر جب تک شکر کرتے رہیں گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ پاک کو کوئی خوشی نہیں تمہیں عذاب دینے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں کیا ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں، اگر تم مومن رہو، وَشَكَرْتُمْ، اور تم شکر کرتے رہو تو ہمیں کوئی خوشی نہیں تمہیں عذاب دینے کی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ دنیا والوں تم پر کوئی احسان کرے، چھوٹا سا احسان کرے، ساری زندگی تم اس کے احسان مند رہتے ہو۔ میرے بندوں، میں تو بندوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں تو احسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میرا کوئی بندہ میری نعمت پہ شکر کرتا ہے تو پھر میری ذات اسے کیسے عذاب دے سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بس شکر کرتا رہے بندہ۔ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ شکر کی نعمت جو ہے نا، شکر، اس سے غافل کر دے۔ شیطان کی سب سے بڑی یہی کوشش ہے۔ اس نے اللہ کے دربار میں جب اللہ پاک نے اسے جنت سے نکالا اور راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا مجھے تو اپنے دربار سے اور اپنے در رحمت سے دھتکار دیا، میں آپ کے بندوں کو جس آدم کے وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب اسی آدم کی ذریت اور نسل اور اولاد کو میں ناشکرہ بناؤں گا، میری پوری کوشش ہوگی۔ اور اس نے کہا کہ آج تو میں ایک جنت سے نکل کے جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن میرے پیچھے لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہوگا جو میری طرح ناشکرے ہوں گے۔ جس طرح میں نے ناشکری کی، میرے پیچھے لاکھوں کروڑوں بندوں کا لشکر ہوگا۔ آج تو میں ایک جا رہا ہوں نا۔ تو اس لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنا دے۔ تو اس لیے بھائی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، آپ کی زندگی، آپ کے معمولات دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام قدم قدم پہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنے والے۔ آپ بیدار ہوئے تو اس کی اس نعمت پہ شکر کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ نے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، اور دیکھیں نا جب انسان کو قبض ہو جاتی ہے تو انسان کس قدر تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن جب قبض نہ ہو اور انسان کا معدہ ٹھیک ہو تو جب بندہ قضاء حاجت کے بعد بندے کا جب گندگی وغیرہ نکل جاتی ہے تو ایک
فرحت اور ایک سکون نصیب ہو جاتا ہے. اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام اللہ کا شکر کر رہے ہیں. غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے میرے اندر سے اس چیز کو نکال دیا جو تکلیف دینے والی ہے. اذا وعافانی، اور مجھے عافیت، فرحت اور سکون عطا کیا. تو ایک ایک عمل پہ اللہ کا شکر کرنے والے اپنے اندر شکر کی نعمت پیدا کریں، اور شکر جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے. اسی طرح بندہ صالح بن جائے، صالح کے ساتھ مصلح بن جائے. یعنی صرف ایک بندہ کے لیے نیک ہونا کافی نہیں کہ بندہ کہے کہ میں نماز اب پڑھی جانا تو ذکر بھی کر رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی اگر شرک کر رہا ہے، بے نماز ہے تو جائے بھاڑ میں جائے، مجھے کیا ہے. یہ جو ہے نا بندے کے لیے کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ بس خود صالح بن جائے، نیک بن جائے. جب تک کہ بندہ مصلح نہ بنے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح ہونا بھی ضروری ہے. یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے فکر مند ہونا بھی ضروری ہے. ضروری لابدی چیز ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے ایک امت کا ذکر فرمایا. سارے لوگ نافرمانیوں میں لگے ہیں، بغاوتوں میں لگے ہیں. اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اس قوم اور بستی پر عذاب لے آؤ، اسے عذاب میں مبتلا کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو. چنانچہ اللہ پاک کے فرشتے اس بستی کے پاس آئے اسے عذاب دینے کے لیے. اس بستی میں دیکھا ایک بندہ جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. حالانکہ یہ آپ سے پہلی امت کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، سمجھے. اور پہلی امتوں میں رہبانیت کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ وہ درست تھی، لیکن اس کے باوجود ساری قوم گناہوں میں لگی، نافرمانیوں میں گرفتار ہے، اور وہ بندہ سجدوں پہ سجدے کیے جا رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، عبادت میں مصروف ہے. تو ان فرشتوں نے دوبارہ اللہ کے حضور جا کے عرض کیا کہ آپ نے آرڈر دے دیا اس بستی کو تہس نہس کیا دیا جائے، جبکہ اس بستی میں ایک اللہ والا موجود ہے. اے اللہ تجھے سجدہ کر رہا ہے، تیری پکار کر رہا ہے، تیری عبادت میں لگا ہے. اللہ نے فرمایا میں اس بندے کو جانتا ہوں، کیا میں اسے نہیں جانتا؟ اللہ پاک نے فرمایا تم ساری بستی اٹھاؤ اور اسی کے اوپر مار دو، اس لیے کہ اسے اپنی فکر ہے، وہ صالح ہے لیکن مصلح نہیں ہے. صرف صالح ہونا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف صالح ہونا کافی نہیں، نیک ہونا کافی نہیں، جب تک کہ بندے کو دوسروں کی فکر نہ پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اور آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے انہیں کچھ نہ کچھ ماننے والے ضرور تھے، کسی کو زیادہ ماننے والے، کسی کے تھوڑے ماننے والے، لیکن فرمایا جب وہ نبی اٹھے تو ان کے بعد کچھ ناخلف جانشین پیدا ہو گئے. ہاں جی، اللہ پاک ہمیں اپنے والدین، اپنے اکابرین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. حقیقتاً والدین بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں، اولاد جو ہے وہ نافرمانیوں میں اور غلطیوں کی لت پڑ جاتی ہے انہیں، تو وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے والدین کے لیے. تو فرمایا وہ نبی انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، انہیں ماننے والے تھے، کسی کے زیادہ ماننے والے، کسی کے تھوڑے ماننے والے. جب وہ نبی اٹھے تو ان کے بعد کچھ ناخلف اور غلط لوگ پیدا ہو گئے. فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جس نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہاتھ کے ذریعے، یعنی انہوں نے جو نافرمانیاں کی اور نافرمانیاں کر رہے تھے اور انہوں نے ہاتھ کی طاقت سے انہیں روک دیا، فرمایا وہ بھی مومن ہے. جس نے زبان سے انہیں روک دیا وہ بھی مومن ہے. جس نے دل سے
ان کی اس گناہ کو دیکھ کر دل میں اسے کڑن ہوئی، درد ہوا کہ کیوں گناہ کر رہے ہیں، فرمایا وہ بھی مومن ہے، لیکن وما وراء ذالک، اس کے علاوہ تو ایمان کی ایک رتی بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ پاک نے اسے طاقت دی ہے ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے منع کر دے، وہ کیا کر رہے ہو، اور اللہ کا آرڈر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، یہ کیا تم نے نافرمانی کی ہوئی ہے، زبان سے تو روکے نا، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس گناہ سے نفرت تو کرے نا، اس گناہ کے پاس تو نہ پھٹکے۔ وہ جو گناہگار لوگ ہیں انہوں نے گناہ کی محفل قائم کی ہوئی ہے، یہ کہہ کہ جی میں تو کوئی نہیں کر رہا، وہ شراب پی رہے ہیں تو بھائی تو شراب والوں کی مجلس میں ہی ہو جا بیٹھتا ہے، وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ ہاتھ سے روک دے، نہیں طاقت تو زبان سے منع کر دے، پھر بھی نہیں تو دل سے نفرت کر، چھوڑ دے، بائیکاٹ کر دے ان سے۔ فرمایا جس کے دل میں گناہ کو دیکھ کر کڑن پیدا نہیں ہوتی وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ گناہ کو دیکھ کر بندے کے دل میں کڑن پیدا ہو جائے، درد پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں نا، ہماری اولاد اگر نیکیاں نہیں کر رہی تو ہم کیا کر رہے ہیں جی، ہم انہیں ایک گھر کے اندر تو ہر ایک کی حکومت ہے نا، ہاتھ سے بندہ زبردستی گناہ روکوا سکتا ہے نا، بیوی بچوں سے اللہ نے اسے حکومت دی ہے، اللہ نے اسے سرپرست بنایا ہے، زبان سے ہم کتنا روکتے ہیں اولاد کو، اور پھر ہمارا جو ہے نا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح ہونا بھی شرط اور ضروری ہے۔